نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد میں آتا ہے کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی مراد کہ قرآن کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کی تعلیمات پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کے احکامات اور اس کے دیے ہوئے نظام پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، اس سے مراد یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ قرآن کریم انسانی زندگی میں کیا تغیر لانا چاہتا ہے۔ اگر ہم غور کر کے دیکھیں کہ جس طرح ہم دیگر معاملات پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم انسان کی فکر میں تغیر لانا چاہتا ہے، یہ افکار میں تغیر کے لیے آیا ہے، یہ نظام سیاست میں تغیر کے لیے آیا ہے، نظام تعلیم میں تغیر کے لیے آیا ہے، عدالتوں میں تغیر کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن کریم اداروں میں تغیر کے لیے آیا ہے، یہ مردوں میں تغیر کے لیے آیا، عورتوں میں تغیر کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن پاک رسم و رواج میں تغیر کے لیے آیا، اور یہ قرآن پاک معیشت میں تغیر کے لیے آیا، معاشرت میں تغیر کے لیے آیا، یہ قرآن پاک ثقافت میں تغیر کے لیے آیا۔ غرض حیات انسانی کے مختلف گوشوں میں کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ یہ قرآن پاک ہمارے سامنے پورا خلاصہ ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھ دیتا ہے۔ المختصر یہ کہ قرآن کریم کے انقلاب کو سمجھنے کی کوشش کرنا قرآن پر تدبر کہلاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے نہ تو میرا ذکر کر سکے اور نہ مجھ سے اپنی ضروریات کے لیے سوال کر سکے تو میں اسے سوال کرنے والوں سے بڑھ کر عطا کروں گا۔ اللہ کا کلام قرآن ساری کائنات کے کلام سے برتر اور اعلیٰ ہے، جیسے اللہ اپنی ساری خلقت سے برتر اور افضل ہے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے اور قرآن پر غور و فکر کا کام علماء امت کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ درجات بلند کرے ان علماء کے جو امت کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھر رہے ہیں اور ان کی رہنمائی کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ناظرین کرام بعض ذرا کڑوی ہے، بعض ذرا تلخ ہے، لیکن سچ ہے کہ کل یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، جس کے لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا، کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے چند سوالات کے ساتھ ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لینے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جو کچھ تمہارے علماء اور درویش حرام قرار دے دیتے ہیں تم اسے حرام کر لیتے ہو، اور جس چیز کو وہ حلال کر دیتے ہیں تم اپنے لیے ان کو حلال کر لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور ہم کرتے ہیں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی تو ہے، اس کو رب بنا لینا، ان کو رب بنا لینا۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، ہم انجینئر بنتے ہیں، ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں، ہم زندگی کے جنہیں گولڈن کہتے ہیں وہ سال، وہ ایام، وہ لمحے 16 سال اور 17 سال ہم ان کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھتے، کوئی فرد اپنے کمرے میں وہ ڈاکٹریٹس کی کتابیں رکھ لے، کوئی فرد اپنے کمروں میں لا کر وہ انجینئرنگ کی کتابیں رکھ لے، کوئی فرد وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی کتابیں سجا لے، تو مجھے بتائیے کیا وہ ڈاکٹر، انجینئر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے گا؟ نہیں میرے دوستوں، نہیں میرے بھائیوں۔ وہ کب بنے گا؟ کہ جب وہ ان کو پڑھے گا، ان کو سمجھے گا، ان پر غور و فکر کرے گا، عمل کرے گا، غور و فکر کرے گا، تب کہیں جا کر وہ انجینئر، ڈاکٹر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا جس چیز کی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ کہلانے کا مستحق ٹھہرے گا۔ لہذا اس کام کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، لیکن جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے علماء کی طرف اپنا ان کا منہ تکتے ہیں۔ اسی کو قرآن فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، اور قرآن ہم سے فریاد کرتا ہے کہ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو ایک جلسے میں پڑھ کر سنایا جاتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔